بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ سمجھیں کہ چند بچوں کے لیے یہ لفظ پڑوسی نیا ہے تو آپ انگریزی لفظ نیبر کا سہارا بھی لے سکتے ہیں، چونکہ یہ پہلا سوال ہے اور اگر ان کو پڑوسی لفظ کے معنی نہیں آتے تو پھر آگے چلنا مشکل ہوگا۔ پڑوسی کے لیے دوسرا لفظ کون سا ہے؟ ہمسایہ۔ ہمسایوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اب اس سوال کے جواب میں بچے یقیناً ایک سے زیادہ جوابات دیں گے، چونکہ ہمسایوں کی اہمیت کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ کیوں اہم ہیں ہمسائے ہمارے لیے؟ آپ انہیں سنیں گے، بچوں کو ان کے جوابات ذہنی طور پر نوٹ کریں گے اور ان کے جوابات کی مدد سے آپ اگلے سوال تک پہنچیں گے، جو یہ ہے کہ ہمسایوں کے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ اس سوال کا جواب یقیناً بچے ایک ہی لفظ میں دیں گے اور وہ لفظ ہے اچھے، کہ ہمسایوں کے آپس کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ ہمسایوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہونے کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے آپ بچوں کو وقت دیں گے، ان کو سوچنے کا موقع دیں گے اور وہ یقیناً بہت سے نئے نکات سامنے لائیں گے، اور آپ ان کے جوابات حاصل کرتے ہوئے خود بھی اس گفتگو میں شریک ہوں گے، اور اگر آپ سمجھیں کہ کچھ ایسے نکات وہ چھوڑ گئے ہیں، کچھ ایسے فوائد وہ چھوڑ گئے ہیں جو ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے نتیجے میں ملتے ہیں، تو آپ وہ ضرور ان کا اضافہ کر دیں گے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔